میں ایک ایک کر کے چاروں کو ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ان چاروں نصیحتوں کو سن کر کے ان پر عمل کی کوشش کریں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرماتے ہیں، اور دیکھو یہ ایک نصیحت ہے، دیکھنے میں ایک ہے، لیکن سارے دین کو اس نے سمیٹ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها اللہ۔ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، میری ایک نصیحت کو دل و دماغ میں بٹھا دے۔ کہتے ہیں بیٹا کہتا ہے ابا جان کیا نصیحت ہے وہ؟ فرماتے ہیں سن، کان کھول کے سن، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام کیا جو رائی کے دانے کے برابر تھا، اور وہ رائی کا دانا سامنے نہیں پڑا تھا، وہ کسی پہاڑ کی کوہ میں چھپا ہوا تھا، یا آسمان کے گوشے میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اتنا بڑا دانا، رائی کا دانا، فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے کوئی عمل کیا جو پہاڑ کی کوہ میں چھپا ہو یا آسمان کے گوشوں میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو، تم نے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس چھپے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرنا ہے۔ خدا کی نظر سے وہ چھپ نہیں سکتا، سب کی نظروں سے چھپ جائے گا، پر رب ذوالجلال کی نظر سے نہیں چھپے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت اس مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم ترازو میں لوگوں کے عملوں کو تولیں گے، کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اتینا بہا، ہم اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ گویا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنو غور سے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹے، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب کسی گناہ کا جذبہ تیرے دل میں پیدا ہو تو یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ کل اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اگر تو آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کہ کل اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کہ کل اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ تیرا رواں کل خدا کے سامنے سے جواب دہ ہوگا، اور تیرے ایک ایک عمل کو خود تیرے جسم کے اعضاء تیرے رب کے سامنے پیش کرنا۔ میرے دوستوں، اگر کسی کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں آج جو کچھ کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر حساب کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنا آسان کر دے گا۔ اگر حساب کا یقین دل میں بیٹھ جائے تو نیک راستے پر چلنے کی توفیق انسان کو خود بخود ملنے لگے گی۔ لیکن آج دل و دماغ سے یہ نکل گیا ہے کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا، اسی لیے امت گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، ہاتھ اور پیر گناہ کر رہے ہیں، اور فکر ہی نہیں کہ کل اگر اللہ نے حساب لے لیا تو اس کا سامنا کس منہ سے کیا جائے۔ میرے دوستوں، نام اعمال تیار ہو رہا ہے، انسان کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور کل وہ نام اعمال انسان کے ہاتھ میں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ کل نام اعمال انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ دیکھ کر کے اسے تھر تھر کانپے گا اور کہے گا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔ بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنا زیادہ سخت دل ہو جائے گا کہ کل میدان محشر میں جب نام اعمال اس کے سامنے ہوگا تو وہ ان کو دیکھ کر بھی جھوٹ بولے گا، نام اعمال کو جھٹلائے گا اور کہے گا اے رب یہ کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بالکل پاک و پوتر ہوں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو لوگ نام اعمال کو جھٹلائیں گے ہم کچھ دیر کے لیے ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ میرے دوستو، جو نام اعمال کو جھٹلائیں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کچھ دیر کے لیے ان کی زبانوں کو بند کرے گا۔ تب کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے انہوں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، تیری آنکھیں بتائیں گی تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی ہیں، تیرے کان بولیں گے تو نے کون کون سے گانے سنے ہیں، تیرے ہاتھ بولیں گے تو نے ان سے کس کس پر ظلم کیا ہے، تیرے پیر بولیں گے کہ گناہوں کی کون کون سی جگہ تو ان پیروں کو لے گیا ہے۔ تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ انسان بڑا حیران ہوگا، اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا، اپنے پیروں کو دیکھے گا، اپنی آنکھ کان کی باتوں کو سنے گا تو حیران ہو کے کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے تم تو میرے ہاتھ پیر ہو، تم تو میرے جسم کے حصے ہو، تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگے، تم تو دنیا میں بولتے نہیں تھے، یہاں کیسے بولنے لگے؟ میرے دوستو، یہ ہمارا فریب اور دھوکہ ہے کہ یہ ہاتھ اور پیر اور جسم کے حصے اس کے مالک ہم ہیں۔ اگر مالک ہم ہوتے تو یہ کبھی ہمارے خلاف گواہی نہ دیتے۔ ان کا ہمارے خلاف گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک ہم نہیں ہیں، مالک تو رب ذوالجلال ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کے سامنے انسان اپنے اعضاء سے پوچھے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے تم ہمارے خلاف کیسے بولنے لگے؟ اور تم تو دنیا میں بولتے نہیں تھا، آج کہاں سے زبان مل گئی تمہیں؟ تو یہ اعضاء خود جواب دیں گے انسان کو کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم سے اس رب ذوالجلال نے کہا جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس نے کہا بولو، ہم بولنے لگے۔ وہ چاہے تو جانوروں کو زبان دے دے، وہ چاہے تو درختوں کو زبان دے دے، وہ چاہے تو دیواروں اور پتھروں کو زبان دے دے، اس نے ہم سے کہا بولو، ہم بھی بولنے لگے۔ میرے دوستو، سوچو کہ انسان آخرت میں کتنا مجبور اور لاچار ہوگا، اس کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ اور پیر بھی گناہ کر رہے ہیں، دل و دماغ بھی گناہ کر رہا ہے، اور وہ بے فکر ہے کہ رب ذوالجلال میری نگرانی کر رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے ہیں پہلی کہ اے بیٹے، دنیا میں رہ تو اس یقین کے ساتھ رہ کہ آپ جو کچھ کرے گا کل تجھ کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ میرے دوستوں، آج انسان اگر دل میں یہ یقین بٹھا لے
کہ میں جو کچھ کروں گا کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس یقین کے بٹھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور دیکھو قرآن میں اس کے فائدے کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ اگر دل و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ آج جو کچھ کروں گا میں کل اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت میدان محشر کی ذلتوں سے ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے۔ میدان محشر کی ذلتوں سے حفاظت ہوگی، ہاں ہوگی۔ دیکھو قرآن اللہ رب العزت میدان محشر کی منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میدان محشر میں ایک بہت خطرناک لمحہ آئے گا جس کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہوگا۔ وہ کون سا لمحہ ہوگا؟ وہ خطرناک لمحہ اس وقت آئے گا جب نام اعمال کی تقسیم ہو، کیونکہ نام اعمال کی تقسیم ہوگی تو کچھ خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ بد نصیبوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا، میدان محشر کے تمام اولین و آخرین کے اجتماع میں گویا اللہ نے اس کی عزت کو بڑھا کر کے اس کی عظمت کو چار چاند لگائے، اور جس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا تو اس کی بربادی اور تباہی کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ قرآن منظر کشی کرتا ہے، کہتا ہے کچھ خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ بد نصیبوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا اس کا حال کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ خوشی میں اچھلتا اور کودتا پھرے گا، پورے میدان محشر کا چکر لگائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو پڑھو میرے نام اعمال کو پڑھو، خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یاد رکھو کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین و جائیداد کے انبار لگے ہوئے ہوں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو، کامیاب تو وہ ہے کہ جس کا نام اعمال کل قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ وہ سارے میدان محشر میں گھومے گا، ہر ایک کو دکھائے گا اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کے تقریر کرے گا، کہے گا تمہیں پتا ہے یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا ہے؟ لوگ متوجہ ہوں گے، بلند آواز سے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا ہے کہ دنیا کی زندگی میں نے اس یقین کے ساتھ گزاری تھی کہ یہاں میں جو کچھ کروں گا ایک دن مجھ کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس حساب کے یقین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری تو اللہ نے نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دے کر کے میری عزت افزائی کا اعلان فرمایا۔ اس سے بڑی قدر و منزلت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن اس کو بھی ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا میرے دوستو وہ تو فیل ہے، اور جو فیل ہو جائے وہ اپنا رزلٹ کسی کو دکھایا نہیں کرتا، یہ بھی لپیٹ کے رکھ لے گا، کسی کو دکھائے گا اور یہ کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، الٹے ہاتھ میں ملا ہے، گناہوں سے پر ہے، سیاہ ہے، کہے گا کاش کہ مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اور پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا کہ دیکھو آج نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، کیوں؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اس لیے کہ میں نے دنیا کی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی دن اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہی پڑے گا۔
میرے دوستوں اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے اسے دنیا میں گناہوں کے راستے پر چلنے کی چھوٹ دی اور میدان محشر میں سب کے سامنے اس کو بے عزت اور ذلیل کر رہا ہے۔ آؤ میرے دوستوں، ہم بھی اپنے دل میں اس حقیقت کو بٹھائیں کہ ہم آج جو کچھ کریں گے کل ہم کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جب یہ دل میں بٹھا لو گے تو خدا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور نیک راہوں پر چلنے میں تمہاری اور ہماری مدد فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک مرید رہتے تھے۔ ایک دن مرید نے اپنے استاد اور پیر کی اجازت سے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جاتے وقت وہ مرید آتا ہے اور پیر و مرشد سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے کوئی آخری نصیحت کر دیجیے۔ تو پیر و مرشد کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف ایک بات کو پلو سے باندھ لو، اور وہ یہ ہے کہ جب دل میں کبھی گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں خدا کی نظروں سے چھپ کر کے تم گناہ کر سکتے۔ اگر خدا کی نظروں سے چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے تو گناہ کرنا، اور اگر کوئی جگہ ایسی نہ ملے تو کبھی گناہ کا ارادہ تو دور کی بات ہے، کبھی گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہ آنے دینا۔ میرے دوستوں بتاؤ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں انسان رب کی نظروں سے چھپ سکے؟ یاد رکھو پہاڑوں میں اس کی حکومت ہے، دریاؤں میں اس کی حکومت ہے، آسمانوں میں اس کی حکومت ہے، زمینوں میں اس کی حکومت ہے، جہاں جاؤ گے وہاں اس کی حکومت ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنے کی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اپنے دل کی ایک کمزوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو مخاطب میں ہوں، میں جو اپنی کمزوری محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی بچنے کی راہ آسان ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے گناہوں کو کرتے ہیں کہ جس کا کسی طرح سے کسی مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تنہائی کا کیا مطلب کہ تجھ کو تیرے جیسا انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا خدا تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تنہائی میں ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا علم رکھتا ہوں، اور یاد رکھو جہاں تم تین آدمی بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہو، چپکے چپکے بولتے ہو، وہاں تم تین نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا۔ اور جہاں تم چار بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہو وہاں پانچواں میں ہوتا۔ اور سنو، تمہاری تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، ہر وقت میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ پھر تنہائی میں گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے دوستوں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ رات میں مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ مسلمانوں چھپ کے گناہ کرتے ہو تم دیکھو، اس واقعے کو سمجھو۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رات کی تنہائی میں مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے بولنے کی آواز آتی ہے۔ آپ دروازے پر کان لگا کے سنتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے بیٹی جا اونٹنی کا دودھ دوہ لے۔ بیٹی جاتی ہے دودھ دوہنے تو پیچھے سے ماں کہتی ہے زیدی ہل ماء،
کہ جا دودھ دوہ لے اور دوہتے وقت دودھ میں پانی ملا دینا. تو بیٹی فوراً پلٹ کے ماں سے کہتی ہے کہ اے ماں، کیا حضرت عمر کا خوف دل سے نکل گیا ہے؟ اگر انہیں پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ تو ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے ارے تم پانی ملا، یہاں کون سے عمر بیٹھے ہیں جو دیکھ لیں گے. تو بیٹی پلٹ کے ماں کو کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے ان لم یرانا عمر فرب عمر یرانا. کہتی ہے اے ماں، ٹھیک ہے عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، بتاؤ کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ. یہ ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. حضرت عمر نے دروازے پر نشان لگایا اور وہاں سے چلے گئے، کچھ نہیں بولے. صبح کو دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنے کارندوں سے کہتے ہیں فلاں گلی کے فلاں دروازے پر جاؤ، میں نے نشان لگایا ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ، گھر میں جو بھی ہو اسے پکڑ کے لیا. وہ پولیس والے گئے، گھر کھلوایا اور پکڑ کر لیا. گھر میں ایک ماں تھی اور ایک بیٹی تھی، اور یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، کسی گاؤں دیہات کے لوگ تھے، مدینے میں آ کے رہنے لگے. نہ ان کے خاندان کا کچھ پتا، نہ ان کی برادری کا کچھ پتا، نہ ان کی قومیت کا کچھ پتا. ان دونوں کو پولیس والے پکڑ کے لیا. حضرت عمر ماں سے کچھ نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تیری بیٹی ہے. یہ میری بیٹی. حضرت عمر بھرے دربار میں کہتے ہیں کہ جا، میں تیری اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ لینا چاہتا. سارے لوگ حیران کہ دیہاتی عورت کی بیٹی سے عمر فاروق جیسا امیر المؤمنین جلیل القدر صحابی اپنے بیٹے کا رشتہ دے رہا ہے، جبکہ وہ جس سے کہہ دیتے ہیں وہ اپنی بیٹیاں نشاور کر دیتے، لیکن ایک دیہاتی عورت کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے اس بچی کے اندر ایک خوبی دیکھی ہے. کہا امیر المؤمنین کیا خوبی ہے؟ کہا کہ اس بچی کے دل میں تقویٰ ہے اور اللہ کا خوف ہے. یہ جس طرح لوگوں کے سامنے اللہ پہ ڈرتی ہے، اسی طرح تنہائیوں میں بھی اللہ پہ ڈرتی ہے. میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے دے رہا ہوں تاکہ اس کے بطن سے جو اولاد نکلے گی مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کے خوف کی صفت موجود ہو. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اللہ سے ڈرنے والی خوبی ختم ہو گئی. یہی بربادیوں کی جڑ ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ دنیا میں جو کچھ کرے گا کل تجھ کو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا. اللہ رب العزت اس نصیحت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آؤ ہم طے کریں کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے، کان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، ہاتھ اور پیر کے گناہوں سے بھی بچیں گے، اور زندگی کو اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے. کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟